رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے اور ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اسلامک طریقے سے خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، آج کا ٹاپک ہے قبر اور آخرت کے 8 سوالات، جو کہ ہر انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا پھر کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ 8 کوشچن تو ہر ایک کو اٹینڈ کرنا ہی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہے، جو کہ ہمیں واقعی بہت سیریسلی اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے لیے آسان کرے کہ میں اپنا علم، جو بھی میرا علم ہے، آپ تک خیر کے ساتھ پہنچاؤں۔ انشاءاللہ میرا جو علم ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے بھی آسان ہو یہ 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر سننا، اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم قبر کے 3 سوالات جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہم سے پوچھیں گے، اور پھر حشر کے یعنی آخرت کے، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے فیس ٹو فیس۔ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو جنتی ہی دیکھیں گے، ہر شخص نہیں دیکھ سکیں گا۔ تو ہم جب جنت میں جائیں گے تب اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جب ہم 5 سوالات کے جوابات اللہ کو دیں گے تو وہ پتہ نہیں کیسے اللہ کی حکمت ہوگی۔ ہم سامنے تو ہوں گے اللہ کے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم مکمل طور سے نہیں دیکھیں گے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو ٹوٹل ہوئے 8 کوشچن۔ دنیا سیکنڈ ٹائم نہیں ملنے والی ہے، ایک بار اگر دنیا ملی تو اسی کو ہم اچھے سے نیک کام کر کے، ایمان لا کے گزارنا ہے، ایمان کے ساتھ، نیک کام کے ساتھ، جیسے کہ سورۃ العصر میں کہا گیا کہ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، اور صبر اور حق کی تلقین کرنا ہے، یعنی دعویٰ کا کام کرنا ہے، دائی کرنا ہے، اور پھر اصلاح کرنا ہے لوگوں کی، حق اور صبر کی تلقین کرنا ہے۔ جب اپنا وقت برا آتا ہے تو تب اس وقت صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر بولنا تو آسان ہوتا ہے لیکن کرتے وقت بہت پریشانیاں ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس طرح سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے، اس طرح ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو بہت منیمم چیزوں میں ہم بہت ساری چیزیں، یعنی تھوڑی ہی چیزیں ہیں، کون سا بہت بڑا مسائل نہیں ہے کہ 10,000 کی لسٹ آپ کو دی گئی کہ دنیا میں اتنے سارے کام کرو۔ تو بہت مختصر شرعی طور سے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ان سوالات کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہم یہ سوالات کے لیے اللہ کے خاطر بہت ہی ہماری زندگی آسان ہوگی، اگر ہم اللہ کو ڈرتے ہوئے ان سوالات کی جوابات کی کوشش میں اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ۔ تو قبر میں منکر نکیر آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے وہ سب انشاءاللہ اس کے ہم ڈیٹیل نہیں لیں گے کہ فرشتے کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، یہ سب ہم انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے، لیکن فرشتے آئیں گے۔ اچھا، میں آپ کو حدیث ہی سنا دیتی ہوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4753، صحیح حدیث ہے، جس میں براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں اب آ رہی ہے آواز؟ Can everyone hear me? اوکے جی۔
اوکے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار صحابیہ اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصار کے جنازے میں گئے. خبر کے پاس پہنچے تھے کہ ابھی خبر ریڈی نہیں ہوئی تھی. اچھا، ایک اور بات کنفیوژن لوگوں میں رہتا ہے کہ اگر کسی کی خبر کھودنے میں اس کو کچھ پتھر لگ گئے یا پھر کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص انسان اچھا نہیں تھا، اس کے لیے اس کے خبر میں مسائل آ رہے ہیں یا پھر اس کے انتقال کے بعد مسائل آ رہے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں، یہاں صحابی کے انصار صحابی کے خبر کھودنے کے لیے وقت لگ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، بیٹھ گئے اور اور صحابہ باقی جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی تھی. اس کا مطلب یہ کہ ایسے بیٹھے تھے، اتنا سائلنٹلی بیٹھے تھے جیسے کہ ان کے سر پر کچھ بیٹھا ہے، کوئی چڑیا بیٹھی ہے. جیسے کہ کوئی پرندہ اگر سر پر آ کر بیٹھتا ہے تو ہم بالکل ہلتے نہیں ہیں، بالکل موو نہیں ہوتے ہیں. تو صحابہ تمام صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خاموشی سے، اتنا بغیر ہلے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے، یعنی زمین پر بس ایسے کرتے ہوئے بیٹھے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور ایسا 2 یا 3 مرتبہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کو کوٹ کرنا ہے، کوئی چیز کو ضروری بتانا ہے تو اس کو 2 سے 3 بار یا اس سے زیادہ ریپیٹ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2-3 بار دہرایا اور فرمایا کہ وہ ان کی جوتوں کی چاپ سنتا ہے، یعنی جو قبر میں انسان کو ہم ڈال کر آتے ہیں وہ جوتوں کے آواز سنتا ہے. انسان کے جب جوتوں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو دفنا کر جا رہے ہیں وہ سنتا ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹتے ہیں تو اسی وقت اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. یہاں کوشچن نمبر 1 ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے. انشاءاللہ میں پہلے حدیث کمپلیٹ کروں گی، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک کوشچن کو ریپیٹ کرتے ہوئے اس کو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے. 3 کوشچنز، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے. پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اسے تمہارا معبود کون ہے، تمہارا معبود یعنی تمہارا اللہ کون ہے. پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں، 2 فرشتے، اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے یہ کون ہے، یہ یعنی نبی کون ہے. نبی سے مخاطب ہو کر ہمیں یہ یا پھر کہا جاتا ہے یہ کون ہے، تمہارا یہ کون ہے، یا پھر تمہارا نبی کون ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کہاں سے جب انسان بولتا ہے، اگر مومن انسان ہے تو وہ بولتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس شخص کو 4تھ کوشچن ہوتا ہے. یہ 4تھ کوشچن نہیں ہوتا ہے، ایکچولی کوشچن پوچھا جاتا ہے لیکن یہ کوشچن ٹائپ کوشچن نہیں ہوتا. جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے چونک کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ آنسر کیسے معلوم ہوا، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہے. مطلب یہ تو بہت کٹھن آنسر ہے، یہ 3 آنسرز، تو تمہیں یہ کیسے پتا چلا. تو پھر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے پوچھیں گے 4تھا سوال کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا. سوری، اوکے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا، یعنی اللہ کی کتاب پڑھی
ایمان لایا کہ ہاں یہ حق اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور پھر اس کو حق سمجھا اور اس کی تصدیق کی کہ ہاں اس میں جو کہا گیا ہے ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ صحیح ہے. تو پھر جب وہ چوتھا کوشچن کرتے ہیں تو پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے. یہ سب ہوتا ہے جب ایک شخص جنت کا بچھونا بچھائے، اوپر سے آواز آتی ہے، آسمانوں سے فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم بتائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جسے تمہارے رب نے بچا لیا اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو پھر وہ انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد قیامت قائم ہو تاکہ وہ اپنے ٹھکانے یعنی جنت میں پہنچ جائے. اس کے برعکس جب ایک کافر انسان ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر کی وحشت بتا رہے تھے کہ خبر میں ایسے ہوگا، فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے انسان کی طرف پوچھنے کے لیے سوالات، تو صحابہ پریشان ہو گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ ایسے اگر آئیں گے، ہم نے پہلے کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب دیکھیں گے تو اتنی وحشت حالت میں دیکھیں گے تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، ہم تو بالکل کچھ بول ہی نہیں سکیں گے اللہ فرشتوں کے سامنے، ہم تو جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت ہے نا سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 14 سے 27 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کلمے سے انسان مضبوط ہو جائے گا. تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب جس کو بولتے ہیں. کلمہ طیب کے ساتھ جو انسان رہے گا اس کے خبر میں اس کا وہ مضبوط ثابت قدم رکھیں گے. پھر اس کے برعکس جیسے کہ ابھی مومن سے سوال کیا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے برعکس اگر کوئی منافق سے سوال کیا جاتا ہے تو اچھا پہلے کافر کا دیکھتے ہیں. اگر کافر سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے. اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے، یا پھر تمہارا یہ کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. پھر اسی طرح جہنم کا بچھوانے کا اور جہنم کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک منافق سے پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی منافق ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے نہیں پتا. کیونکہ اس نے ہمیشہ زندگی میں بھی دو فیسز استعمال کیے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک کہ ایمان لایا، اور پھر اپنے لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کا ذکر کیا ہے. تو وہ خبر میں بھی یہی جواب دے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے لیکن مجھے نہیں معلوم. پھر تم سے تمہارا دین کیا ہے سوال ہوگا تو پھر وہ ایسے ہی بولے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ میرا دین اسلام ہے مگر مجھے نہیں معلوم. پھر اسے سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ سیم جواب دے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن مجھے نہیں معلوم. اب اس حدیث کے مطابق جو کہ ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کی 4753 ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ 3 سوال کے جواب ہم دینے کے لائق ہے یا نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں کسی کو کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہی، کسی کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں بول رہی. آپ میں سے تقریباً لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، یا پھر جانتی ہوں تو کلوز ریلیشن نہیں ہے ہمارا، یا پھر کلوز ریلیشن ہے تو پھر آپ کے عقیدے کا بہتر آپ جانتے ہیں، میں آپ کے عقیدے کو پوائنٹ نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ماحول اور ہم اس سوالوں کی کتنی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ہم سے یہ سوال ہوگا تو کیا ہم اس لائق ہے کہ جواب دے سکیں؟ اب یہ مت بولیے کہ یہ تو بہت آسان ہے، میرا رب اللہ ہے. حالانکہ آپ کو من ربی اللہ یہ ربی میں بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خبر اور یہاں کی زندگی سے آخرت کی زندگی کا کیا معاملہ ہوگا، کون سی لینگویج ہوگی، یہ سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود سیٹ کر دیں گے. کیونکہ یہاں کی زندگی سے خبر کی اور آخرت کی زندگی بہت مختلف ہے. تو آپ کو عربی میں بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آ کر پوچھیں گے من ربک کا تو آپ کو ربی اللہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی لینگویج میں بھی بول سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام معاملے سیٹ کر دیں گے. لیکن
وہ لینگویج کا تو ایشو نہیں ہے، کوئی بھی لینگویج میں آپ یہ آنسرس کر سکتے ہیں، آپ کا آنسر ویلڈ ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم واقعی یہ